بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے انسان کو یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آنا ہے تو پوری طرح آؤ، شیطان کے نقش قدم کا اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان عبادات میں پوری کوشش کرتا ہے، لیکن معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں کافی حد تک آزاد زندگی گزارتا ہے۔ اس بات سے روکا گیا، حکم یہ دیا کہ اگر اسلام میں آنا ہے تو پھر اپنی زندگی کا جائزہ لو، پوری زندگی کو اسلام کے مطابق گزارو۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ عبادات کے اندر تم مستعد ہو اور معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں بالکل آزاد ہو۔ اسے اسلام نہیں کہتے۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے یہودی تھے، یہودیت سے اسلام میں آئے تھے۔ یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، لیکن اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے، حلال ہے۔ آدمی کھائے تو ٹھیک ہے، نہ کھائے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ عبداللہ ابن السلام جب اسلام لے آئے تو ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ اب تم کیا کرو گے؟ تمہارے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے اور یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر تم اونٹ کا گوشت کھاؤ گے تو تمہارا ایمان اور اسلام چھپا نہیں رہ سکتا، سب کو معلوم ہو جائے گا۔ تو عبداللہ ابن السلام نے یہ سوچا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب تو ہے نہیں، حلال ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو اسلام میں کوئی پابندی تو ہے نہیں کہ ضرور کھانا پڑے گا۔ میں اس کو حلال سمجھتا ہوں لیکن نہیں استعمال کرتا۔ نہ استعمال کرنے سے یہودیوں پر یہ پردہ رہے گا، وہ سمجھیں گے کہ یہ یہودی ہے اور میں در حقیقت مسلمان ہوں گا۔ یہ ارادہ تھا، ابھی اس پر کوئی عمل نہیں کیا، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پوری طرح داخل ہو۔ یہ مصلحت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو مصلحت سے تم یہودیوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، ادھر عقیدے سے اسلام کو خوش کرنا چاہتے ہو، اور عملی مصلحت سے یہودیوں کو خوش کرنا چاہتے ہو۔ دو کشتیوں میں پیر نہیں رکھا جا سکتا، یا ادھر آؤ یا ادھر جاؤ۔ سرمد گلا اختصار می باید کرد، سرمد ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں سرمد گلا اختصار می باید کرد، گلا شکوہ مختصر کرو، یک کار ازیں دو کار می باید کرد، ان دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ یا دل برضائے دوست می باید داد، یا تو رضائے دوست کے اوپر کہ دوست جس سے راضی ہے اس سے ہم راضی ہیں، دل دے دو، یا قطع نظر زیار می باید کر، یا پھر یار سے قطع نظر کر لو، نہ آؤ ادھر، کوئی مجبور تو کیا نہیں کسی نے۔ عبداللہ ابن سلام کو یہ حکم دیا اسلام میں آنا ہے تو پوری طرح آؤ۔ کسی جگہ یہ مصلحت کہ وہ بھی خوش رہیں یہ بھی خوش رہیں، یہ دھوکہ اور فریب ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے، کھل کر آؤ۔ چنانچہ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے اعلان کیا اور کھل کر وہ اسلام میں آ گئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن سلام کے قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے نزدیک کس درجے کے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا بہت بہترین آدمی ہیں، وہ بات کریں تو ان کی بات کو سنا جائے، وہ کوئی حکم دے تو اس کو پورا کیا جائے، اگر وہ کسی سے نکاح کی خواہش ظاہر کریں تو اس کو پورا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا پھر وہ بدترین انسان ہے، بات کرے تو اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے، کوئی بات کہے تو اس کو تسلیم نہ کیا جائے، وہ کہیں نکاح کا پیغام دے تو اس کو قبول نہ کیا جائے، اگر ایمان لے آئے تو بدترین انسان ہے۔ عبداللہ ابن السلام کمرے میں تھے، باہر یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ عبداللہ ابن السلام اندر سے باہر نکلے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تمام مشرکین کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ ہم میں بدترین انسان ہے اور بدترین کی اولاد ہے۔ لیکن عبداللہ ابن السلام نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی، میرا خاندان مجھے کیا کہے گا، میری برادری مجھے کیا کہے گی، ان باتوں کی پرواہ نہیں کی، علانیہ بالکل کھل کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اصل میں ایمان اور اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی ایمان کے دائرے میں داخل ہو، پھر یہ سوچ کر آئے کہ خاندان اور برادری کیا کہے گا، کیا کہیں گے، اس کی پرواہ نہیں ہے، کون برا سمجھے گا کون اچھا سمجھے گا اس کی پرواہ نہیں ہے، کھل کر علانیہ دین کا جو مسئلہ معلوم ہو گیا اس پر عمل کرنا ہے۔
ہمت سے کام لینا ہے، تمام خواہشات کو نظر انداز کرنا ہے، صرف وہ خواہشات جن کی اسلام نے اجازت دی ہے ان خواہشات کو اپنانا ہے، باقی کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا کہ جس میں باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پوری طرح داخل ہونا۔ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، چار، اور سب سے پہلی چیز ہے اعتقادات، عقائد۔ یہ 5 بنیادی ستون ہیں اسلام کے۔ اسلام میں آنا ہے، سب سے پہلے اپنے اعتقادات کا جائزہ لو۔ عقائد کیا ہیں؟ ایک ایک عقیدے کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عقیدہ وہ اختیار کرنا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اس میں کون راضی ہوگا، کون ناراض ہوگا، کون لوگ چھوٹ جائیں گے، کون اپنے ہو جائیں گے۔ یقیناً جو لوگ پہلے ہم سے محبت کرتے تھے وہ دشمنی پر اتر آئیں گے، نئے احباب، نئے دوست مل جائیں گے۔ جو لوگ کفر میں ہمارے ساتھ دوستی کرتے تھے ان سب سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، نئے احباب ملیں گے۔ ایمان لانے کے بعد ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، شوہر سے، اولاد سے، دوست احباب سے، سب سے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اگر اس بات کی فکر ہے کہ سب ناراض ہو جائیں گے، کیسے کروں، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے رشتہ جوڑنا ہے، یہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ باقی کوئی راضی ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ کون کیا کہے گا، کون راضی ہوگا، کون ناراض ہوگا، اس بات سے بالکل قطع نظر کرنا ہے۔ اگر اس طرح ایمان کے اندر داخل ہونا ہے تب تو انسان مومن اور مسلمان کہلا سکتا ہے۔ اگر ہر جگہ مصلحتیں 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 ہر جگہ ہے پھر ایمان نہیں ہے۔ اپنے اعتقادات کا جائزہ لینا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کائنات عالم میں کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ کتنی ہی بڑی عظیم چیز ہو اس کی عبادت جائز نہیں ہے۔ عظمت کا اگر اندازہ کریں، کچھ لوگ ہیں جو سورج کو بہت عظیم سمجھتے ہیں، وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو چاند کو بہت عظیم سمجھتے ہیں، وہ چاند کی پوجا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حاجات کا تعلق آگ سے ہے، وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایک معبود گھڑتے ہیں، ایک بت بناتے ہیں اور بت بنا کر اسے اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں۔
اگر ہمارے ذہن میں کسی حاشیے خیال میں بھی یہ بات ہے کہ یہ بھی راضی رہیں، یہ بھی راضی رہیں، یہ بھی راضی رہیں، یہ بھی راضی رہیں، کبھی میں ان کے معبود کے سامنے جھک جاؤں، کبھی ان کے معبود کے سامنے جھک جاؤں، کبھی ان کے معبود کے سامنے جھک جاؤں، تو دنیا میں کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ کبھی اس بات سے خوش نہیں ہو سکتے کہ انسان بت کے سامنے جھک جائے، چاند کے سامنے جھک جائے، سورج کے سامنے جھک جائے۔ ان کا ایک آئیڈیل ہے آگ کے سامنے جھکے گا تم ان کے نزدیک مومن ہے، آگ کے سامنے نہ جھکے تو ان کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ ہر مذہب کے لوگ، جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ چاند کی پوجا کرنے والوں کو کبھی صحیح نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ دھوکے میں مبتلا ہے، چھوٹی چیز کی پوجا کرنا ہے۔ اہل باطل میں جب یہ بات ہے تو اہل حق کو کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ بھی خوش رہیں، یہ بھی خوش رہیں، یہ بھی خوش رہیں، یہ بھی خوش رہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کی عزت اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے، انبیاء علیہ السلام عظیم ترین ہستی ہوتے ہیں، کائنات عالم کے دل میں انبیاء علیہ السلام کی محبت ڈالی جاتی ہے، عظیم ہستی ہوتے ہیں، لیکن کسی نبی اور پیغمبر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، مجھے سجدہ کر لو۔ نبی اور پیغمبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، نبی اور پیغمبر کو جس کی عظمت واقعی اور حقیقی ہے اسے سجدہ کرنا جائز نہیں، تو کائنات عالم میں کسی اور چیز کو سجدہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود سمجھو؟ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کیا آپ نے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود سمجھو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ کہیں گے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، مجھے کیا ہوا، میں اتنا بے عقل تھوڑی کہ میں لوگوں سے وہ بات کہتا جو بالکل ناحق ہے، کہ میں یہ کہتا میرے سامنے جھک جاؤ، میری عبادت کرو، مجھے خدا سمجھو یا میری ماں کو خدا سمجھو، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ گواہی دیں کیا میں نے کہا تھا؟ حق تعالی سے سوال کریں گے آپ بتائیے کیا میں نے کہا تھا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے آپ اس کو بھی جانتے ہیں، آپ بتائیے میرے کسی حاشیے خیال میں کسی گوشے میں یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھے معبود سمجھے؟ نہیں تھی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی اور پیغمبر کے ذہن میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ لوگ میری عظمت کا اعتراف کر کے مجھے معبود سمجھیں؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں نے کیا کہا ان سے سوائے اس کے جو کچھ آپ نے حکم دیا وہی ان تک پیغام پہنچایا، اس کے علاوہ کوئی بات میں نے ان کے ساتھ نہیں کی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، وہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔
میں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں میری پوجا کرو، میں نے یہ نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں میرے سامنے سجدہ ریز ہو، میں نے کھل کر ان سے یہ بات کہی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یہ مقام ناز کی بات ہے۔ میں تو اے اللہ میں تو اس قوم کے اس وقت تک گواہ ہوں جب تک ان کے اندر موجود تھا، جب تک میں وہاں تھا اس وقت تک تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہیں، اس وقت تک تو کسی کی ضرورت نہ ہوئی۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے وفات دے دی مجھے اٹھا لیا اب آپ نگران ہیں، اب اگر انہوں نے کہا تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ تو کوئی نبی اور پیغمبر اپنی امت سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میری عبادت کرو۔ نبی رسول کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبی کے معنی خبر دینے والا۔ نبی اور رسول امانت و دیانت کے ساتھ جو اللہ کا حکم نازل ہوا اس حکم کی اطلاع کرتے ہیں۔ کسی نبی اور پیغمبر نے کسی باطل معبود کا کوئی تذکرہ نہیں کیا بلکہ باطل معبود سے روکا، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال ابراہیم لأبیہ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، کون؟ لأبیہ آزر، جن کا نام آزر تھا، اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان سے زیادہ تو میری عظمت ہے مجھے معبود سمجھو، یہ نہیں کہا اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کے قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں، گمراہ ہیں آپ لوگ۔ تو نبی اور پیغمبر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرا باپ ناراض ہو جائے گا، میری برادری ناراض ہو جائے گی، میرا خاندان چھوٹ جائے گا۔ ان کے پیش نظر صرف ایک ہی بات تھی کہ یا الہی تو نہ چھوٹے، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ انہوں نے عقائد میں بنیادی عقیدہ کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، انہوں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ نبی اور پیغمبر کے سامنے جا کر کہو کہ اے نبی مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ خبردار، یہ کام نبی اور پیغمبر کا نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے التجا کرو، یہ کام نبی اور پیغمبر کا نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رزق مانگنا ہے تو آؤ میرے دروازے پر آ کر کہو کہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیجئے، یہ کام اللہ کا ہے۔ نبی اور پیغمبر رشتہ جوڑنے آتا ہے، بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، بندے کو بندے سے نہیں ملاتا، بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ اگر اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتے تو بندے کو بندے سے ملانا ہوتا، نہیں، نبی اور پیغمبر بندے کو اللہ سے ملاتا۔ اللہ سے مانگو، اولاد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، رزق مانگنا ہے اللہ سے مانگو، شفا مانگنی ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ وہ تمہارا معبود ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، اس ذات کی جو نظر نہیں آتا، اس ذات کی
جس کو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا، اس ذات کی جو عقل میں نہیں آ سکتا، اس ذات کی عبادت کرو۔ عقائد کی اصلاح کی، عقائد میں انسان کو یہ عقیدہ سکھلایا کہ مرنا ہے، ہر آدمی پر موت آئے گی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہر انسان کو موت کا تصور دیا، اور موت کے بعد والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ نبی اور پیغمبر نے قدم قدم پر یہ بات سمجھائی کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جب زندہ ہونا ہے تو اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کا تصور دیا، اللہ کا تصور دیا، اللہ کا عقیدہ بٹھایا دل میں، اللہ کا یقین دل میں بٹھایا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جب دوبارہ زندہ ہونا ہے تو یہ ایک ایک عمل، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی رائی کے دانے کے برابر خیر کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی، اور جو رائی کے دانے کے برابر شر کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ نبی اور پیغمبر نے عقائد میں بنیادی عقائد کی اصلاح کی۔ یہ سارے عقائد، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ تمام عقائد اپنی تفصیل کے ساتھ، آمنت باللہ وملائکتہ، خود نبی نے یہ بات کہی، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، میں خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لاتا ہوں۔ ملائکہ کیا چیز تھے؟ یہود ملائکہ میں جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ھذا عدونا، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے جبریل امین کا تعارف کرایا، ملائکہ کا تعارف کرایا، اور یہ بتلایا کہ ملائکہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں، یہ کیسی ذات ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی کا صدور ان سے نہیں ہوتا، وہی کام کرتے ہیں جس بات کا حکم دیا گیا۔ ملائکہ پر ایمان، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ نبی اور پیغمبر نے، ہر نبی اور پیغمبر نے اللہ کی کتابوں پر ایمان کو ضروری قرار دیا، تمام کتابوں پر۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ تورات پر ایمان لاؤ اور انجیل کا انکار کر دو، یہ یہودیوں کا مذہب ہے۔ تورات پر ایمان لاؤ اور انجیل کا انکار کرو، زبور پر ایمان لاؤ اور انجیل کا انکار کرو، یہ عیسائیوں کا مذہب ہے کہ انجیل پر ایمان لاؤ اور تورات کا انکار کرو، زبور کا انکار کرو، یہ عیسائیوں کا مذہب ہے۔ اہل اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ ایمان لانا ہے، پوری طرح ایمان لاؤ، تمام کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا، تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے، ایک نبی کی نبوت کا انکار۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرو گے، بلکہ یہاں تک فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متى، مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو، یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ یونس علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں، ان کا ایک واقعہ کہ اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، کب آئے گا اس کی کوئی تعین نہیں کی۔ یونس علیہ السلام یہ سوچ کر
کہ نبی کی موجودگی میں امت پر عذاب نہیں آتا، میں یہاں سے نکل جاؤں تو اس امت پر عذاب آئے گا۔ اب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو عذاب تو آئے گا اور آنے والا ہے۔ بس یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، نکلے، کشتی میں بیٹھے، سمندری راستہ ہے، کشتی میں بیٹھے، کشتی جا رہی ہے، ملا نے اعلان کیا، انہوں نے کہا طغیانی آ گئی، کشتی ڈاماڈول ہو رہی ہے، طغیانی آ رہی ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے، سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ ملا نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی آدمی اپنے آقا کا نافرمان ہے، جو ہے وہ ایک آدمی ہے، اس ایک آدمی کی وجہ سے یہ سارے ڈوب جائیں گے، جو بھی ہے وہ اپنا جائزہ لے اور جائزہ لے کر خود سمندر میں غوطہ مار دے، خود نکل جائے تاکہ کشتی بچ جائے۔ کون اٹھے گا؟ آپ بتائیے، اگر اس مجمع میں یہ اعلان ہو کہ بھئی ان میں کوئی ایک گناہ گار ہے وہ اٹھ جائے تو کوئی اٹھے گا؟ یہ حوصلہ نبی اور پیغمبر کا حوصلہ تھا، فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا میں اپنے آقا کا نافرمان ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ عذاب کب آئے گا، میں نے اپنے طور پر اپنے تئیں یہ سمجھا کہ بس ابھی عذاب آ رہا ہے، اس لیے میں نکل کے کھڑا ہو گیا، یہ میرا فیصلہ تھا، اس لیے یہ غلط تھا۔ فوراً یہ کہہ کے سمندر میں غوطہ مار دیا۔ وہاں ایک مچھلی موجود تھی، اس مچھلی نے فوراً ان کو اپنے اندر لے لیا، اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مچھلی کیا تھی؟ وہ ایک عالی شان محل تھا، اس محل میں اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو رکھا۔ مچھلیاں سمندر کی بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ ایک مچھلی کا ذکر آتا ہے کہ 300 کے قریب صحابہ جا رہے تھے، یہ بدر سے جدے کو جو سڑک آتی ہے سمندر کے کنارے، اس سڑک کے اوپر سفر تھا۔ ایک مقام پر پہنچے، یمبوڑ سے آگے نکلے تو کھانے پینے کے سامان سب ختم ہو چکا تھا، کیا کریں؟ ایک اونٹ ذبح کیا، 300 آدمی ہیں، ان میں تقسیم ہو گیا، دوسرا اونٹ ذبح کیا، تیسرا اونٹ ذبح کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، ان سے جا کر کہا کہ یہ تو اونٹ سب کھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اب اونٹ ذبح مت کرنا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی سمندر سے باہر پھینک دی۔ وہ مچھلی تھی، 300 آدمیوں نے 18 دن تک اس کا گوشت کھایا، اور اس کی جو وہ اس طرح کی کنگھی ہوتی ہے کمر کے اندر کانٹوں کی اس طرح جڑی ہوئی، ایک جوڑ 2 کانٹوں والا ایک جوڑ ابو عبیدہ نے نکال کر ایسے کھڑا کیا، اور ایک آدمی کو اونٹ کے اوپر بٹھا کر کہا اس کے نیچے سے گزرو۔ وہ اس کے نیچے سے گزرا تو وہ سر لگ نہیں سکا اس کا۔ یہ سمندر کی مچھلیوں کا ذکر ہے۔ 18 دن تک اس کا گوشت کھایا، اور 18 دن کے اندر سب لوگ طاقتور ہو گئے، اس کی چربی اور اس کا گوشت کھا کر طاقتور ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، حضور سے جا کر ذکر کیا، حضور نے فرمایا اس کا گوشت کچھ ہے، اگر ہے تو مجھے بھی کھلاؤ۔ جو گوشت باقی تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں۔ مصر سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس نے لکھا تھا کہ سمندر میں 5 میل لمبی مچھلی موجود ہے جس کی موٹائی احد پہاڑ سے دگنی ہے، احد پہاڑ سے دگنی ہے اور 5 میل لمبی ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو اس محل کے اندر پہنچا دیا گیا۔ یہاں اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ یونس علیہ السلام نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ غلطی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی نہیں کی، تو اس طرح تقابل کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا حضور نے اس کو منع فرمایا، لا تفضلونی علی یونس ابن متى، کیونکہ اس سے ایک نبی کی فضیلت ہوگی، دوسرے نبی کی توہین ہوگی، اور اہل ایمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی ایک نبی کی بھی توہین کی جائے. ایسا تو یہ عیسائیوں کا مذہب ہے. اہل ایمان کا مذہب یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تمام کتابوں پر ایمان لانا، و رسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، والیوم الآخر. اہل ایمان کو یہ عقیدے کی اصلاح کی گئی، یوم آخرت پر یقین رکھو. یوم آخرت کون سا یوم آخرت؟ یہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہوگی، اس کے بعد ایک دن آئے گا، وَيَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. ایک دن پہلے آئے گا جس کی مقدار کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. اس دن کو کہتے ہیں یوم الحشر، جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. اور اس کے بعد جو دن آئے گا وہ یوم آخرت ہوگا. وہ یوم، اس کی مقدار کیا ہے؟ وَيَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور وہ دن پھر کبھی ختم نہیں ہوگا. وعلیکم السلام. اذان دلوانی ہے تو اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر تشریف رکھیں بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر جلدی ہو تو پھر ابھی لے آؤ. میں سارے کام چھوڑ کر یہ کام پہلے کروں گا. بیٹھ جاتے ہیں، کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ بس ٹھیک ہے، بیٹھے رہو، پھر بہت اچھی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام نے انسان کے عقائد کی اصلاح کی، صرف عبادات نہیں سکھائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ بت کے سامنے سے پکڑ کے انہوں نے اللہ کے سامنے جھکا دیا ہو، یہ عبادات ہیں، یہ عبادات ہیں. انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلی بنیاد عقائد کی اصلاح کی، عقائد کے بعد عبادات کی اصلاح، عقائد کے بعد عبادات کی اصلاح. عبادات کیا ہے؟ عبادات صرف نماز نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر عبادت انسان کو عبادت کے لیے یہ تعلیم دی کہ عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں کرنی. نماز پڑھو اللہ کی رضا کے لیے. 2 رکعتیں حدیث میں آتا ہے، جو آدمی اہتمام سے وضو کرے، اس میں اسباغ کرے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں ایسی پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، جس میں اپنے نفس کے بارے میں کوئی تصور نہ آئے، کوئی خیال نہ آئے، تو میں ایسی 2 رکعتیں پڑھنے والے آدمی کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایسی 2 رکعتوں پر جنت کی بشارت دیتا ہوں. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت ایسی 2 رکعتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا کبھی پڑھ کے بھی دیکھی ہیں، کبھی کوشش کرو. حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ العرب والعجم کہنا چاہیے، شیخ الہند کہتے ہیں ان کو، شیخ العرب والعجم کہنا چاہیے، وہ یہ فرماتے تھے کہ 40 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس قسم کی 2 رکعتیں پڑھ لوں، لیکن 40 سال سے کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتا. لا یحدث فیہما نفسہ. تو نبی اور پیغمبر نے انسان کے عقائد کی اصلاح کی، انسان کی عبادات کی اصلاح کی، عبادات کا انداز سکھایا، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے، طریقہ الگ ہے لیکن عبادت کی ایک روح بیان کی. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کرنی ہے گویا تم اللہ کے سامنے ہو اور اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کرنی.
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، مقام حضور تو حاصل ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور نیت باندھتے ہی، یہ تصور کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، جی میں ہوں اور تو ہے، اور ایک رات کی تنہائی ہے، تو نے خلوت میں جو آنے کی قسم کھائی ہے، اب تو آ جا کے شب تار ہے تنہائی۔ جی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ صاحب کا ایک شعر ایسا ہے کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں انعام دے دیتا۔ وہ شعر کون سا ہے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ انسان کو عبادت کا تصور دیا، ایسی عبادت اس کی روح بیان کی، ان تعبد اللہ کانک تراہ، خبردار نماز، عبادت، روزہ، حج، زکوٰۃ، خبردار اس تصور کے ساتھ مت دینا، اس تصور کے ساتھ ادا مت کرنا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے نمازی سمجھے گا، میری کوئی عزت ہوگی، شہرت ہوگی، اس تصور کے ساتھ مت پڑھنا کہ نماز حاجت پڑھ رہا ہوں میری حاجت پوری ہوگی، خبردار صرف اور صرف اس تصور کے ساتھ عبادت پڑھو، عبادت کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اس لیے کہ حیا کیا چیز ہے؟ حیا کی تعریف یہ ہے ان مولا کا لا یرا کا حیث نہاک، کہ تیرا مولا تجھے اس جگہ کھڑا ہوا نہ دیکھے، اس کام میں مشغول نہ دیکھے جس کام سے اس نے منع کیا۔ آپ سوچئے، ان مولا کا لا یرا کا حیث نہاک، ہم بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں کہ نہیں؟ جی ہم بیٹھے ہوئے کسی نامحرم عورت کو دیکھ رہے ہیں، ہم نامحرم عورت کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، شیشے میں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ انتابد، اللہ سے نہیں چھپایا جا سکتا، انسان سے چھپا لیا جائے گا، انسان کو پتہ نہ لگے ایسا انداز اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو پتہ نہ لگے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا بنیا، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت فرماتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا، اور وہ بھی کہاں، فتکن فی صخرۃ، تم نے پہاڑ کی کسی چٹان میں چھپ کر کیا، او فی السماوات، یا آسمانوں میں چھپ کر کیا، او فی الارض، یا زمین کے تہوں میں چھپ کر کیا، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی نکال لائیں گے، اللہ تعالیٰ سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لطیف خبیر، تو اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکتی۔ انبیاء علیہ السلام نے عبادات میں صرف نماز کا طریقہ نہیں سکھایا کہ ایسے ہاتھ اٹھاؤ، یہاں ہاتھ باندھو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، رکوع کرو سجدہ کرو، یہ عبادت کا طریقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے عبادت کی روح کہ کھڑے ہوتے ہی تمہاری کیفیت یہ ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور دیا اس طرح عبادت کے لیے۔ وہ عبادت چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، اس تصور کے ساتھ عبادت کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ صرف نماز کا حکم نہیں ہے بھیا، سمجھے؟ اس طرح عبادت، عقائد کی اصلاح فرمائی، عبادات کی اصلاح فرمائی۔ آگے صرف یہ نہیں کہ ہماری عبادات کی اصلاح فرما کر وہ فارغ ہو گئے ہوں، نہیں، معاملات کی اصلاح فرمائی، معاملات، ایک ایک معاملہ
لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، باطل طریقہ پر کسی کا مال مت کھانا، تجارت عن تراض منکم، دونوں کی رضامندی سے تجارت ہو اس کے اندر برکت ہوگی، لیکن باطل طریقہ پر کسی کا مال مت کھانا۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل، اس انداز پر لوگوں کا مال کھانا کہ پھر حکام کی سفارش کروا کے اور ان سے اس کے اوپر پردہ ڈلوا کے اور تم مال کھا جاؤ لوگوں کا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ان معاملہ کرنے والوں پر، ان تاجروں کے اوپر ہلاکت اور تباہی ہو کہ جو اس طرح معاملہ کرتے ہیں، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دیتے ہیں تو اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، گھٹا کے دیتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کوئی دین کا اور قرض کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو لکھ لو، اس کو لکھ لو۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور اگر خود نہ لکھنا جانتے ہو تو کسی ایسے کاتب کو بلاؤ جو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھ کر دے، جو آپ چاہتے ہیں وہ لکھ کر دے۔ معاملہ کرو، لکھ کر کرو، دن، تاریخ، وقت متعین کرو اور پھر اس کی پابندی کرو۔ یہ معاملات ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کل قرض جر نفعا فہو الربا، جس قرض کے اوپر ایک پیسہ بھی نفع لیا جائے، خوش دلی سے، رضامندی سے، یا طعن یا کرہن، جس طرح بھی لیا جائے، فہو الربا، وہ سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو الربا، ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، ہمارے معاملات کی اصلاح ہو رہی ہے، معاملات کی ایک ایک معاملے کی اصلاح، تجارت کا ایک ایک طریقہ، پوری کتاب البیوع۔ تو یاد رکھیے حضرت، صوفی صاحب وہ نہیں ہیں جو نماز بڑی پڑھتے ہیں، گہری نماز پڑھتے ہیں، ان کو صوفی صاحب نہیں کہا جاتا، سمجھے؟ صوفی صاحب اور بزرگ اور اللہ والے وہ نہیں ہیں جو بڑی گہری نماز پڑھتے ہیں کہ بہت دیر تک تلاوت کر رہے ہیں، رکوع بہت لمبا ہے، سجدہ بہت لمبا ہے، بڑی گہری نماز پڑھتے ہیں، ایسے آدمی کو صوفی نہیں کہتے۔ صوفی وہ ہے جس کے معاملات صحیح۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ وقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں لوگوں کی عبادات سے متاثر نہیں ہوتا، کتنے تہجد پڑھتے ہیں آپ، کتنے اشراق اور چاشت اور ابوابین پڑھتے ہیں آپ، اس سے میں متاثر نہیں ہوتا، میں متاثر ہوتا ہوں کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ معاملات، چھوٹے چھوٹے معاملات، ان کے اوپر نظر ہو کہ یہ معاملہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، ایک ایک معاملے کے اوپر نظر ہو۔ معاملات میں اپنے آپ کو آزاد سمجھنا، یہ کیا ایمان ہے کہ ہم عبادات کے ذریعے تو ایمان میں گھس گئے اور معاملات میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا، تجارت میں آزاد ہے، معاملات کے اندر آزاد ہے۔ کیسے؟ خبردار، مردار کو بیچنا، مردار کو خریدنا، مردار کو کھانا، مردار کھلانا، سب حرام ہے جی۔ وہ مردار کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، بات ذہن نشین رکھیے، اگر مردار کا بیچنا، خریدنا، کھانا، کھلانا حرام ہے تو مردار کی کھال میں سے جیلیٹین نکال کر، مردار کی کھال میں سے جیلیٹین نکال کر، اس کی ہڈیوں میں سے جیلیٹین نکال کر، اس کو پھر کھانے کی غذاؤں میں، غذائیت کے اندر استعمال کرنا اور وہ کھلانا، وہ حلال ہوگا؟ معاملات ہیں۔ شریعت نے صرف یہ نہیں کہا کہ بس عبادات کے دروازے سے اندر گھس جاؤ تو تم پکے مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا ہے تو پورے طریقے پر آؤ،
سارے دروازوں کا جائزہ لو، ایک ایک دروازے کا، یہ عقائد کے دروازے، یہ عبادات کے دروازے، یہ معاملات کے دروازے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینا پڑے گا۔ معاملات، کسی کی جائیداد غصب کر لی، وراثت میں ابا مر گئے، جائیداد ہمارے قبضے میں ہے، سارے بہن بھائیوں کو ہم نے فارغ کر دیا، بہنوں کو یہ کہہ کے فارغ کر دیا کہ ابا نے تمہاری شادیاں کر دی تھی، تمہیں جہیز دے دیا تھا، لہذا تمہاری وراثت اس کے اندر ختم ہو گئی، اور وہ ان کی وراثت ہم ہڑپ کر گئے۔ یہ معاملات جائز کیسے جائز ہے؟ اور جب آدمی ان معاملات کے اوپر پورا نہیں اتر رہا ہے تو وہ صوفی صاحب کیسے بن گئے؟ صوفی نشوت صافی تا در نہ کشت جامے، جب تک انسان پوری طرح اسلام میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ مسلمان کے معنی تسلیم کرنے والے کے ہیں، اسے سب کچھ ماننا پڑے گا، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں۔ آگے معاشرت، آگے معاشرت ہے۔ معاشرت کے معنی آپس کے رہن سہن کے ہیں، برتاؤ۔ خبردار، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ پر تھپڑ مت مارو، رات کو اس کو پیار کرو گے، دن میں تھپڑ مارو گے تو کس منہ سے پیار کرو گے؟ بالغ اولاد، نابالغ اولاد، ان کی تربیت ہمارے ذمہ ہے، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کہ جس سے کل وہ دین سے متنفر ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نہ ایسا سخت انداز اختیار کرو کہ جس سے وہ دین سے متنفر ہو جائے، سمجھے، اور نہ ایسا نرم انداز اختیار کرو کہ جس سے وہ دین کی طرف آ نہیں نہ پائے۔ تمہیں مربی بنایا گیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے، وہ میرے لیے مربی تھے۔ ماں باپ کو مربی کہا گیا، وہ مربی ہیں، تربیت کا معاملہ ان کے سے۔ وہ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کے معنی ہے الذی یربی بصغار العلم قبل کبارہ، مربی اسے کہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی تربیت کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی۔ بچہ داہنے ہاتھ سے کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے، آپ اس کو ٹوکیں، داہنے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں، بچے کو سچ بولنے پر آمادہ کریں، جھوٹ بولنے پر ذرا سی کوئی بات جھوٹ نہ اس کے سامنے بولے، نہ بچے کو عادت پڑے۔ جھوٹ بولنے کی عادت بچے کو نہیں، مٹھی بند کر لی، آؤ بیٹے، اور چیز کیا ہے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچے کو آواز دی، آؤ چیز، حضور نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کھول کے دکھایا تو کھجور تھی، کہا کھجور ہے، فرمایا کہ یہ نہ ہوتی تو تمہارے نام اعمال میں کذب لکھا جاتا، جھوٹ لکھا جاتا، گناہ کبیرہ لکھا جاتا۔ کیا معاملہ ہے؟ ہم صبح سے شام تک بچوں کو ڈراتے ہیں، وہ ہوا آ گیا، ہوا آ گیا، بابا آ گیا، وہ جن آ گیا، وہ بھوت آ گیا۔ اگر کبھی آ گئے تو سب سے پہلے ہم بھاگیں گے، وہ نہیں بھاگے گا، سمجھے؟ اگر کبھی آ گیا نا تو سب سے پہلے ہم بھاگیں گے، وہ نہیں بھاگے گا۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، ایک لطیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک عورت کی بچی بیمار تھی، بہت بیمار تھی، وہ دعا مانگتی تھی، یا اللہ میری زندگی اس کو لگا دے، اے اللہ میری عمر اس کو لگا دے، اے اللہ اس کو صحت دے دے، مجھے اٹھا لے، میرے سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، میری زندگی اس کو لگا دے۔ شام کو جانور جنگل گئے ہوئے تھے، شام کو مغرب کے بعد جانور واپس آئے تو وہاں راستے میں اندر گھستے ہی ایک ہنڈیا رکھی ہوئی تھی، ہنڈیا میں سبزی کاٹ کے رکھی تھی پکانے کے لیے۔ وہ بھینس کا بچہ آیا، اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو سبزی کٹی ہوئی رکھی ہے، اس نے وہ کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا شروع کیا تو وہ ہنڈیا اس کے منہ میں پھنس گئی، اب وہ منہ اندر، اب جو اس نے اٹھایا تو وہ ظاہر ہے آنکھوں کے سامنے تو ہنڈیا آ گئی، اب اسے نظر کچھ نہیں آ رہا، اب وہ یوں کرتا ہوا جو اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کوئی چیز آ رہی ہے
سامنے سے گول ہے اور کالی ہے اور کوئی منہ اس کا کوئی بھینس کی شکل ہے نہیں، کوئی اور چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو ایک دم خیال آیا کہ ملک الموت آگے، تو اس نے کہا ملک الموت میں بیمار نہیں ہوں، مجھے کچھ نہ کہنا، اس کو اٹھا لے، یہ بیمار ہے، اس کو اٹھا لے۔ جس کے لیے یہ تمنائیں ہو رہی تھی کہ میری زندگی اس کو لگ جائے، اس کے لیے تمنا اب یہ ہے کہ ملک الموت مجھے نہیں، اس کو اٹھا لے، اس کو، یہ بیمار ہے۔ تو بھئی ہم ڈراتے تو بڑے شوق سے، وہ بابا آ گیا، وہ جن آ گیا، اگر کبھی آ گیا تو کیا ہوگا؟ میرے پھپھا تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بہت بڑے عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، اور اس کے بعد وہ فوج میں ملازم ہو گئے تھے۔ تو فوج میں ان کی ڈیوٹی لگی ایک جگہ، ایک شہر، وہاں پہنچے تو 3 سال کے لیے ڈیوٹی لگی تھی۔ وہاں پہنچے، مکان کرائے پہ لینا چاہا تو ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ ایک مکان خالی پڑا ہوا ہے، اسے کوئی کرائے پہ نہیں لیتا، آپ لے لیں کرائے پہ۔ میں نے کہا کیوں خالی پڑا ہے؟ کہ جی کہتے ہیں اس میں جنات ہیں۔ میں نے کہا اچھا، ہم سے بڑا جن کون ہوگا؟ وہ جناب، انہوں نے وہ مکان لیا، مالک مکان سے کہا یہ کرایہ پہ مجھے دو۔ اس نے کہا بابا کرایہ کس کا، تم یار رہ لو، میرا مکان آباد ہو جائے گا۔ وہاں رہے، ارگلی ان کے ساتھ تھا، ارگلی نے کھانا وانا پکایا، کھانا پکا کے ان کو دیا۔ مغرب کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اب روٹیاں رکھی ہیں، سالن رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ آیا اتنا، اور ہاتھ آ کر روٹی پر رکھا گیا۔ انہوں نے اس کو انگوٹھے سے پکڑ کے ایک طرف کیا اور روٹی نکال کے سالن سے لگانے لگے تو فوراً دوسرا ہاتھ آیا اور وہ سالن کے پلیٹ پر رکھا گیا۔ انہوں نے اس کو بھی اٹھا کے انگوٹھے سے پکڑ کے ایک طرف رکھ دیا، کھاتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اتنا منہ آیا، گردن سمیت منہ آیا اور وہ سامنے رکھا گیا۔ انہوں نے ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں رکھ دیا۔ جب نوالا بنا کے منہ میں رکھا تو ایک کہا لگایا اور وہ غائب ہو گئے، تینوں چیزیں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دم ایک انسانی شکل میں آدمی آ گیا۔ اس نے آ کر کہا کہ وہ حضرت یہاں میں رہتا ہوں اس مکان میں، آپ کوئی اور مکان لے لیجئے، وہاں چلے جائیے۔ تو فرمایا بھائی کیوں، میں کیوں چلے جاؤں، تم چلے جاؤ۔ کہ نہیں یہاں میں عرصے سے رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں مکان تمہارا ہے؟ کہ نہیں مکان تو کسی اور کا ہے۔ انہوں نے کہا پھر دوسرے کے مکان پہ قبضہ کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ جاؤ تم چلے جاؤ، جہاں تمہارا دل چاہے چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جا سکتا، آپ چلے جائیں، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، خمیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا، مجھے نہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب جب اس طرح سے بات کی، بہرحال وہ بھی جن تھا، وہ سمجھ گیا، تو اس نے کہا پھر صلح کر لیجئے میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا صلح کیا چاہتے ہو، بولو، کہ میں بھی رہوں آپ بھی رہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اتنی اجازت دے سکتا ہوں کہ باہر جو دروازہ ہے، دروازے کے ساتھ جو وہ ڈیوڑی سی ہے، تم وہاں رہو، میرے بیوی بچے یہاں رہیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم میرے بیوی بچوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اور جو چیز انہیں منگوانی ہوگی وہ ایک ٹوکری کے اندر پیسے رکھیں گے، پرچہ رکھیں گے، وہ سودا لا کے دینا ہوگا روزانہ، اگر یہ منظور ہے تو یہاں رہو، نہیں تو دفع ہو جاؤ۔ اس نے منظور کیا۔ 3 سال تک اسی طرح سے وہاں رہتے رہے۔ 3 سال کے بعد جب وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے اس جن کو نکال دیا وہاں سے۔ انہوں نے کہا چلے جاؤ، اب تم پریشان کرو گے، اس لیے اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ تو بھئی یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جن بابا آ گیا، اگر وہ آ گیا کبھی تو ایک ہاتھ ہی اگر آ گیا تو ہمارے تو ہم تو گئے، سمجھے؟ یہ ہے معاشرت۔ معاشرت، اخلاقیات، اس کے بعد اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات کی تعلیم بھی انبیاء علیہ السلام نے ہمیں دی۔ صرف اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم نماز سیکھ لیں اور ہم مسلمان ہو گئے، عقائد درست کر لیں ہم مسلمان ہو گئے، نہیں، عبادات درست کریں گے، پھر معاملات درست کریں گے، پھر معاشرت درست کریں گے، پھر اخلاقیات درست کریں گے۔ اخلاقیات کیا چیز ہے؟ اخلاقیات میں حب جاہ، حب مال، حسد، کینہ، یہ اخلاق ذمیمہ ہے سارے۔ اخلاق ذمیمہ اپنے اندر سے نکالنا یہ ہماری ضرورت ہے، بنیاد ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاق ذمیمہ ہوئے، حسد اگر ہمارے اندر ہوا
تو یاد رکھیے حسد نیکیوں کو اس طرح برباد کرتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں میں تیل ڈال کر اور آگ لگا دی جائے، جیسے وہ ایندھن تباہ ہو جاتا ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ حسد کے اندر دنیا مبتلا ہے، کسی کی عزت، کسی کی شہرت، کسی کی دولت وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ حسد کے معنی ہے کہ آدمی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ عزت، یہ دولت، یہ ان سے چھن جائے، مجھے مل جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ سمجھے نا؟ اگر انسان کے دل میں خواہش یہ ہو کہ جیسی عزت اور جیسی دولت ان کو ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ویسی مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو حسد نہیں کہتے، اسے غبطہ کہتے ہیں، فارسی میں اسے رشک کہتے ہیں۔ لیکن یہ تمنا ہونی چاہیے کہ جیسی دولت، جیسی عزت، جیسی راحت اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، ویسی ہی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے۔ پھر جو ملے اس کے اوپر قناعت کرے اور اس پر اللہ کا شکر کرے۔ یہ ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کے لیے ضرورت ہے اپنے ظاہر کو صلحاء امت کے مطابق بنائے، ظاہری لباس اور وضاقت صلحاء کی اختیار کرے۔ جب انسان ظاہر کے اندر تبدیلی کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بدل دیتے ہیں۔ ظاہری وضاقت، ظاہری لباس اگر انسان اہل اللہ کا اختیار کر لے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دے۔ ایک روایت ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن روایت ضعیف بھی فضائل کے اندر معتبر ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا ہے۔ دریا آ گیا، قوم نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ ابھی ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاضرب بعصاک البحر، آپ اپنا عصا دریا میں ڈالیے۔ دریا میں عصا ڈالا، فانفلق، دریا پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے، قوم وہاں سے نکل گئی۔ فرعون نے کہا یہ میرے لیے دروازے کھولے گئے ہیں۔ فرعون اپنے لشکر سمیت اس کے اندر اتر گیا، پانی مل گیا، فرعون غرق اور اس کی پوری قوم غرق۔ فرعون کے دربار میں چند افراد وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن کر، بہروپیے بن کر، موسیٰ بن کر موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑوایا کرتے تھے۔ چند افراد وہ تھے، وہ اس کنارے پر کھڑے رہ گئے۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر دریا میں چلا گیا، وہ کھڑے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ آدمی جو 4-5 آدمی آپ نے بچا لیے اتنے بڑے لشکر میں، یہ تو میرا لباس پہن کر میرا مذاق اڑواتے تھے، آپ نے ان کو بچا لیا۔ تو جواب آیا کہ اے موسیٰ، انہوں نے میرے نبی کا لباس پہنا ہوا تھا، میں نے ان کو ہدایت دے دی، اس لباس کی وجہ سے ہدایت مل گئی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے قصہ نقل کیا کہ ایک بہروپیہ تھا اورنگزیب عالمگیر کے یہاں، بہروپ بدل کر آتا انعام، اورنگزیب نے کہا بھائی اب میں انعام جب دوں گا جب ایسی شکل اختیار کر کے میں تجھے پہچان نہ سکوں۔ اچھی بات ہے، اس نے معلومات کی، معلوم کہ اورنگزیب عالمگیر حیدرآباد دکن جانے والے ہیں، اور حیدرآباد دکن کا سفر تھا 1 مہینے کا، اور طریقہ یہ تھا کہ یہاں سے چلیں گے گھوڑے پہ، یہاں پہنچ کر یہ گھوڑا چھوڑ دیں گے، یہاں گھوڑا تیار ہوگا، وہاں سے دوسرا گھوڑا لیں گے، آگے جائیں گے، اور جہاں بھی اترتے تھے وہاں یہ معلوم کرتے تھے یہاں کوئی نیک بزرگ ہیں اللہ والے، اگر ہیں تو ان کی خدمت میں جا کے ان سے دعا کی درخواست کرتے پھر آگے چلتے۔ اس نے بہروپیہ نے یہ معلوم کیا کہ کس راستے پر سفر ہے، اس راستے کے ایک جگہ جا کر ایک گاؤں میں وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے ساتھ ایک آدمی لے کے گیا، اس سے کہا کہ تو ایسا کرنا رات کو 12 بجے مجھے کھانا لا کے کھلا دینا، دن بھر میں کچھ نہیں کھاؤں گا، تو سارے گاؤں میں پھرنا اور یہ کہنا کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ آئے ہوئے، کھاتے کچھ نہیں ہے اور جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔
سارا دن یہ کہتے ہوئے پھرنا۔ اب ظاہر ہے اس قسم کی باتوں کو شہرت تو ہو ہی جاتی ہے، وہ جناب ایک سے دوسرے سے تیسرے سے، اب لوگ آ رہے ہیں دعا کے لیے، کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے، کوئی پھل لے کر آ رہا ہے، وہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ بزرگ ہاتھ ہی نہیں لگاتے کسی چیز، کھاتے ہی نہیں۔ اب پھر آیا دوبارہ وہ آدمی، وہ دیکھ کے ساری چیزیں رکھی ہوئی، انہوں نے کہا تو باقی کچھ نہیں کھاتے، دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں بس اوپر رومال ڈالا ہوا ہے، گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں اور اپنا لگے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر وہاں پہنچے، اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت ایسے بزرگ ہیں وہ تو کھاتے ہی کچھ نہیں، کھانے لے کے جاؤ وہاں رکھو، اگلے دن جاؤ وہ اسی طرح رکھا ہوا رہے گا، وہ کھاتے ہی کچھ نہیں۔ اچھا بھی چلو ہم بھی زیارت کرتے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر ان کی خدمت میں گئے اور جا کے سلام کیا، اور اشرفیوں کے 2 توڑے چھوٹے چھوٹے تھیلے، ان میں اشرفیاں بھر کے وہ لے جا کے خدمت میں پیش کی کہ یہ نذرانہ ہے۔ تو انہوں نے ایک لات نکال کے زور سے لات ماری، کہا ہم دنیا کو چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، تم دنیا لے کے پھر ہمارے پیچھے پیچھے آتے ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ اورنگزیب عالمگیر کو شرم آئی اور انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا یہ واقعی مجھ سے گستاخی ہوئی، بہرحال میرے لیے دعا کیجیے گا۔ کہا ہاں انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے، عافیت سے رکھے، وغیرہ وغیرہ دعائیں دی، اور چل دیے۔ جب وہاں سے باہر نکل آئے، تھوڑی دور چلے، سواری پہ سوار ہونے لگے تو وہ پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس نے کہا حضور صاحب کا غلام سلام عرض کرتا ہے۔ کون؟ کہ وہ بہروپیہ۔ کہا اچھا بھائی۔ اس نے کہا اب بتائیے آپ پہچانے مجھے؟ کہ نہیں میں تو نہیں پہچانا۔ کہ آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ ایسا روپ اختیار کر کے میں نہ پہچانوں، تو اب بتائیے میں نے ایسا روپ اختیار کیا یا نہیں؟ کہا ہاں بھائی واقعی ایسا روپ اختیار کیا، اب تو انعام کا مستحق ہے۔ اچھا بھائی اس کو انعام دو۔ لیکن وہ اشرفیوں کے 2 توڑے جو تھے وہ اٹھا لیے تھے، کہنے لگے اگر تو وہ توڑے قبول کر کے پھر آتا پھر بھی تجھے انعام ملتا، وہ 2 توڑے اشرفیوں کے الگ ملتے۔ کہنے لگا اگر میں وہ قبول کر لیتا تو جو روپ اختیار کیا تھا وہ بدنام ہو جاتا، وہ بدنام ہو جاتا، اس لیے میں نے لات مار دی اس پر۔ تو اورنگزیب نے وہ بھی دی اشرفیاں اور انعام دیا۔ اس کے بعد کہا کہ چل اب میرے ساتھ چل۔ اس نے کہا بات یہ ہے پہلے میں نے کمبل کو پکڑا تھا، اب کمبل نے مجھے پکڑ لیا، اب یہ مسلح مجھے چھوڑتا نہیں، بس اب آگ جائیے۔ تو جب انسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بھی اگر وضع اختیار کرتا ہے نا، اللہ کی رحمت اس کی ہدایت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس لیے صلحائے امت کا وضاقت اور ان کی لباس اختیار کر کے انسان کے لیے راستے جلدی کھل جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی اسلام میں داخل ہونا ہے تو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اپنا ظاہر اپنا باطن سب کچھ تبدیل کرنا پڑے گا، تب اسلام آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزے کی حد تک ہم مسلمان ہیں اور باقی ہم آزاد ہیں، ایسے اسلام میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ادھر نہیں، آپ ادھر آئیے، سامنے آئیے۔ اذان تو اذان کے طریقے تو دی جائے گی نا، اس سے پہلے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ